بھی نہیں ہوتے، مینا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ہوتا، اس لیے مدینے کا نام لیا کہ کعبہ بھی ملا ہے تو نبی کے صدقے ملا ہے۔ اچھا، اب مدینے کا نام لیا اور مدینے گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ آگے فرماتے ہیں، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آپ کہیں گے صرف اعلیٰ حضرت نے یہ کہا؟ لاہور والے نے بھی یہی کہا۔ عارف لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو فرمودی رہے بطحا گرفتے وگرنہ منزل ما تو جزنے۔ حضور آپ نے کہا ہے تو مکے جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو آپ ہیں۔ لگاؤ فتویٰ علامہ اقبال پر۔ ان لوگوں کو عشق کی، محبت کی، ادب کی ہوا بھی لگی، یہ جانتے نہیں۔ کیا یہی ان کا علم ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا علم کیا ہے؟ ٹینڈ کراؤ، ہاتھ میں لوٹا، کندھے پہ بستر، خبردار، نہ ماں کا خیال کرنا، نہ باپ کا کرنا، نہ اولاد کا کرنا، نہ کاروبار، بس رائے ونڈ کا خیال کرنا۔ ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، خدمت نہیں کرنی، چلو چلو تبلیغ کرنے۔ وہ آتا جاتا ہے نہیں، تبلیغ کیا کرے گا؟ اٹھا لیتے ہیں، اس کو لے لیا، اس کو لے لیا، چل تبلیغ کر۔ اور کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو پھر تم کیوں نکلے ہو؟ پوچھ لے آ جائے نا، کیوں نکلے ہو؟ اگر کہیں نفع دینے تو کہو تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نفع دے سکتا نہیں، تو پھر تم کیا کہہ رہے ہو اپنے آپ کو؟ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اور اگر کہیں نقصان دینے نکلے تو مکہ تان لیا جائے، اور کہیں کہ نہ نفع نہ نقصان تو کہو پھر فضول کام کرنے کا فائدہ۔ ان کو کبھی اکاڑوی سے واسطہ پڑا؟ اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں چھیڑو نہیں، ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں یہ آتے ہیں آپ کو آ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اور آپ فوراً پڑھ دیتے۔ پتہ آپ کو کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ کلمہ پڑھا کے کہتے ہیں ہم نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ واقعہ کتابوں میں ہے کہ ایک نبی کے پاس شیطان چلا گیا اور شیطان نے جا کر کہا کلمہ پڑھے۔ انہوں نے کہا کلمہ 1000 بار پڑھوں گا مگر تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کہ تو نے میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے جو میں نے سنائی ہے۔ آپ فوراً کلمہ پڑھ دیتے ہو۔ کلمہ بار بار پڑھو مگر ان کے کہنے سے جددو ایمانکم، ہم مانتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ ہمارے علماء اسی لیے جب کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں پہلے کلمے پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ نوجوانوں کے منہ سے عجیب باتیں نکلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی غلط بات نکل گئی ہو اس کی طہارت ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، کلمہ پڑھنے کی برکت بھی ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نکاح مسلمان کا ہوا ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں مشہور ہے جس کی شادی ہو جائے کہتے ہیں دے کلمے پڑھے گئے، اے دے کلمے پڑھے گئے۔ وہ اسی طرح ایک نوجوان تھا، اس کی دکان پہ پہنچ گئے، یہ سمجھ گئے نا، پہنچ گئے، کہنے کہ کلمہ پڑھو، نے کہا میرے پڑھے گئے، کسی اور نو جا کے پڑھا، میرے کو پہلی نہیں سمجھی جاندی۔ انہوں نے مذاق۔ حضرت آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہوئے ایک لطیفہ سنا رہا ہوں، ناراض نہ ہو جائیں، آپ حضرات کے لیے نہیں، ان کے لیے، بزرگ ہیں۔ سچا واقعہ ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کیمپس جہاں طلباء رہتے ہیں نا لاہور میں یونیورسٹی کے،
وہ لڑکے تھے رات کو جناب اپنا کوئی سینما جو بھی کچھ کر کے دیر سے آئے، آ کے جناب نوجوانی کی نیند سو گئے. ادھر صبح کہیں ان کا ٹولہ نکل پڑا، بستر لوٹو، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. وہ آ کے رات کو دیر سے سوئے تھے، گہری نیند، دونوں لڑکے سو رہے تھے. ایک نے خیر آنکھ کھولی، آیا دروازہ کھول کے دیکھا تو آگے ماشاءاللہ جیسی شکلیں تھی. کہا کلمہ سناؤ. اس کو غصہ تو بڑا آیا، یہ کلمہ پڑھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ بڑا غصہ آیا. خیر اس نے پڑھ دیا. کہنے لگے دوسرے سے بھی پڑھاؤ. اس نے کہا وہ سو رہا ہے، خود اٹھا لو. اس کو جناب ہلا جلا کے اٹھایا. اٹھ. وہ اٹھا کلمہ پڑھو. اس نے کہا کیوں تبدیل ہو گیا کیا؟ تمہیں اتنی فکر پڑ گئی مجھے سوتے سے اٹھا کے پڑھا رہے ہو کہ کلمہ بدل گیا؟ یہ حال ہے ان لوگوں کو. یہ کلمے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کبھی حضرت شیخ الحدیث کو دیکھا تھا ایسے کرتے ہوئے؟ محبت سکھائی انہوں نے، ادب سکھایا کہ نبی کا نام لینا ہے پہلے وضو کر لو، زبان پاک کر لو. یہ ادب سکھاتے ہیں. یہی علم ہے. اسی لیے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے نہیں، کیونکہ جاہل بے ادب ہے، عالم با ادب ہے. اور جو ادب نہیں رکھتا وہ بھلے علامہ کہلائے، وہ علم والا نہیں، اس کے پاس علم نافع نہیں ہے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، متعدد کتابوں میں مشہور. ایاز جو اس کا وزیر اعلیٰ تھا، خاص غلام تھا، اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. سلطان جب بھی اس کو پکارتا نام سے پکارتا. ایک دن اس نے کہا ایاز کے بیٹے. ایاز نے کہا کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا، اس کو ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے؟ سلطان نے جواب دیا تیرے بیٹے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے اس کو اس لیے نام سے نہیں پکارا کہ اس وقت میرا وضو نہیں ہے، اور میں بغیر وضو وہ نام پکارنا چاہتا. یہ ادب والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ اسی لیے ان کے عرس ہو رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں قصور والوں، اسی نام کی ایک ہستی قصور میں آرام فرما ہے جس کو آپ حضرت بلے شاہ کہتے ہو. نام ان کا بھی حضرت عبداللہ ہی تھا نا. انہوں نے اسی لیے کہا علموں بس کریوں یار. کون سا علم جس میں ادب نہیں ہے؟ مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کا لقب نہیں، صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اور ہم اسی پر قائم ہیں اور اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں. آپ نے اگر حضرت کے مدرسے میں کوئی چندہ دیا ہے، حضرت نے مسجد بنائی، آپ نے چندہ دیا ہے، حضرت پر احسان نہیں کیا. یہ حضرت کا احسان مانو کہ اس خطے میں آ کر آپ کو نبی کے نغمے سنائے ہیں، نبی کا ادب سکھایا ہے. ماشاءاللہ میں نے ابھی کتاب پڑھی، 7 پتر چھڑ کے گئے حضرت صاحب. کتنے؟ 7 بیٹے. ماشاءاللہ کتنے؟ 7 عربی میں آخری جمع ہے، بڑی جمع کہلاتی ہے، اور 7 کا عدد بڑا مبارک ہے. قرآن کی منزلیں کتنی؟ 7. زمینیں کتنی؟ آسمان کتنے؟ کعبے کے پھیرے کتنے؟ صفا مروہ کے پھیرے کتنے؟ بتاتا رہوں تو صبح کے 7 بج جائیں گے. حضرت صاحب دے پتر